دینی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، میری آج کی گفتگو کا عنوان جو پہلے سے طے ہے، نجات کی راہ۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے مانگا کرتا ہوں، ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی مبذول کرا دوں۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے، ہمارے دلوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی، ہدایت کی، فوز کی، کامیابی کی، فلاح کی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، ہم اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں، مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور اسے قبول کرنے کی، اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہے اگر اسے اختیار کرنے کے لیے انسان تیار ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھ بیٹھیں، اور اے اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مانگ لیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ رشد، اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ فلاح، اولئک هم المفلحون، وہ ہے اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی۔ سعادت، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات۔ نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح۔ یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں، جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو یہ کئی اصطلاحات ہیں۔ فوز، فلاح، رشد، سعادت، سب سے کم لفظ، سب سے نیچے، سب سے کم نجات۔ وَمَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں، آج ہمیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو۔ جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے، اس کے موضوع پر، کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے، وہ سورۃ العصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے، یہ بیس لائن ہے۔ اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ، سورۃ العصر کی روشنی میں،
دی روڈ ٹو سیلویشن ان دی لائٹ آف سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کل قرآن سورۃ العصر میں ہے۔ اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفسیر۔ بہرحال کس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی، لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں، باتیں وہی، حق تو ایک ہے، جہنم ایک ہی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعۃ ابواب، جنت ہے اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں، حق ایک ہے لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے۔ تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے، جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا۔ بہت مرتبہ سنی ہے یہی بات ہے، لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کروں، اس طرح سے کروں، ایسے کروں، اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ اصل اسلوب قرآن کا ہے، کذالک نصرف الآیات، تصریف الآیات، آیات کو گردش دینا۔ ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے، دوسرا بعد میں ہے، دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ حج میں ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات۔ تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے، کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہو، لیکن نئے اینگل سے۔ وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا، دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان سے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات۔ جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں گے۔ سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایسا اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر خود جم جاؤ۔ اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امر، ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پرہیپس، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہے، آخری وقت ہے،
قریش کا وفد آیا ہے،